سب سے بڑا پرابلم اور مسئلہ شادی کا آتا ہے. اس لیے آج سے یہ عہد کر لو، ہمیں اپنے لڑکوں کی شادی بغیر جہیز کے کرنی ہے، بغیر پیسے کے کرنی ہے، غریب بچیوں سے کرنی ہے، طہارت تقوی والی لڑکیوں سے کرنی ہے. ہمیں فیشن پسند نہیں ہے. انشاءاللہ کچھ پتا نہیں ہے ان لڑکیوں سے شادی کرنے کی وجہ سے ہم گنہگاروں کی مغفرت ہو جائے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیغام دے دیا ہے، نکاح کرنا میری سنت ہے، جو بھی اس سے اعراض کرے گا وہ ہم میں سے نہیں ہے. پھر آگے ارشاد فرما دیا، اس سے تمہاری نظروں کی بھی حفاظت ہوگی، شرمگاہ کی بھی حفاظت ہوگی، اور اگر آپ نے نکاح وقت پر نہیں کیا زنا پھیل جائے گا، بد نظری ہو جائے گی، دنیا میں فساد آ جائے گا، زمین میں زلزلہ آ جائے گا، آسمانوں کی بارشیں رک جائیں گی، سرکاریں الٹ پلٹ ہو جائیں گی. تم کہتے رہو 1000 مرتبہ اس کی سرکار آ جائے، اس کی سرکار آ جائے، تم بوٹوں سے سرکار کا انتظار کرتے ہو. سرکاریں بنتی ہے اعمال کی وجہ سے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اعمالکم اعمالکم، جیسے تمہارے عمل ہوں گے ایسی تمہاری سرکاریں ہوں گی. تو میرے بھائیوں اپنے اعمال کو سدھارو. یہ قوم جبھی زنا سے بچے گی جب وقت پر شادی ہوگی. ایک بات اور یاد آ گئی زنا کے اوپر. قرآن کریم کی ایک تفسیر کی کتاب ہے روح المعانی، 22 جلدوں میں ہے، عربی کے اندر. امام شافعی رحمت اللہ علیہ کا قول لکھا ہوا ہے، دھیان سے سن لینا اور آج اچھی طرح اسے یاد کر لینا. اور اگر کسی کو کوئی گناہ ہو گیا تو بس اللہ کے سامنے رو لینا، اور کوئی علاج نہیں ہے، اور آئندہ اپنی زندگی کو صحیح بنا لینا. امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے، زنا قرض ہے، زنا قرض ہے، زنا قرض ہے. اگر کوئی آدمی کسی لڑکی کے ساتھ زنا کرتا ہے، یا تو اس کی ماں یا اس کی بہن یا اس کی بیٹی یا اس کی بیوی جب تک اس قرض کو ادا نہیں کرے گی جب تک اسے موت نہیں آئے گی. آنکھ کا بھی زنا ہے، زبان کا بھی زنا ہے، ہاتھ کا بھی زنا ہے، اور شرمگاہ یہ تو آخری درجہ ہے زنا کا. اگر کسی عورت کے ہاتھ لگاؤ گے، وہ کسی کی بہن ہے، تو تمہاری بہن کے بھی کوئی ہاتھ لگائے گا، تمہاری بیٹی کے ہاتھ لگائے گا، تمہاری بیوی کے ہاتھ لگائے گا. تمہیں جب تک موت نہیں آئے گی جب تک تمہاری خاندان کی عورتوں کو کوئی ہاتھ نہ لگا دے. اور اگر زنا کر لیا جب تک موت نہیں آئے گی جب تک تمہاری خاندان کی عورتوں میں سے کسی کے ساتھ زنا نہ ہو جائے. اس لیے کسی کی لڑکی کو دیکھنا مت، بد نظری نہ کرنا، ناجائز تعلقات پیدا نہ کرنا، ورنہ تو ہماری عورتیں، ہمارے خاندان کی عورتیں اس زنا کا کفارہ ادا کریں گی. 2 واقعے نقل کیے گئے روح المعانی میں. ایک واقعہ ہے منیہار کا. منیہار جانتے چوڑی پہنانے والا. غیر محرم آدمی سے چوڑی پہننا عورتوں کے لیے جائز نہیں. ہندوستان میں سب کر رہا ہے، کچھ پتہ ہی نہیں، اس مسئلے کو کوئی پوچھتا بھی نہیں. علماء سے تعلق نہیں رکھتے، ائمہ سے تعلق نہیں رکھتے کہ جی غیر محرم سے چوڑی پہن سکتے. عورت سے ہی چوڑی پہنے کا یا محرم مرد سے چوڑی پہنے. تو منیہار چوڑی پہنا رہا تھا. ایک عورت تھی، خوبصورت تھی. منیہار جب چوڑی پہنا رہا تھا تو منیہار کے دل میں اندر شہوت پیدا ہو گئی. اس نے زور سے اس کا ہاتھ دبا دیا شہوت کے ساتھ. اس نے جب یہ تقریر سنی، یہ مولانا صاحب کہہ رہا کہ زنا قرض ہے، دل میں ایک بات آئی، کھٹک پیدا ہو گئی، کیا ہوگا. اس نے اپنی بیوی سے کہا، کبھی کوئی معاملہ پیش آیا ہے؟ فرمایا نہیں آیا. تو اس سے پہلے کا واقعہ ہے. پھر کچھ دن گزر گئے، ایک مرتبہ گھر پر آئے، بیوی رو رہی تھی.
فرمانے لگے کیوں رو رہی ہو؟ فرمایا ہمارا گھر کا ملازم ہے، گھر کا نوکر ہے جو ہمارے گیٹ پر رہتا ہے، جھاڑو کا کام کرتا ہے، صفائی کا کام کرتا ہے، آج اس سے میں نے ایک چابی لی اپنے گھر اور مکان کی، جب وہ چابی دینے کے لیے آیا میرے ہاتھ میں ڈالا، اس نے میرے ہاتھ کو پکڑ کر دبا دیا۔ ظاہر بات ہے کوئی غلط ارادہ ہوگا، غلط خیال ہوگا، ورنہ ہاتھ کو کیوں دبایا جاتا؟ دبانے کے بعد چلا گیا، مجھے اس کا احساس ہو رہا ہے۔ منیان نے کہا بس تم نے قرضہ ادا کر دیا ہے۔ زندگی میں ایک مرتبہ ایک لڑکی میرے پاس چوڑیاں پہننے کے لیے آئی، دل میں غلط ارادہ ہو گیا، میں نے بھی اس کا ہاتھ شہوت کے ساتھ دبا دیا، تم سے وہ ادا ہو گیا۔ تو اس لیے میں عرض کر رہا ہوں زنا قرض ہے، کسی لڑکی کو دیکھنا نہیں، چھونا نہیں ہے، باتیں نہیں کرنا۔ اگر تم بات کرو گے تمہاری بیٹیوں سے بھی، تمہاری بیوی سے بھی، تمہاری ماں سے بھی، تمہاری خالہ سے بھی، تمہاری پھوپھی سے بھی کوئی نہ کوئی غلط بات کرے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں بڑے غصے بات، درد کی بات ہے، عورتیں بھی گھر سے باہر یوں ہی نہ نکلے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رب کاسیات عاریات مائلات ممیلات۔ 1450 سال پہلے مدینے کے اندر بیٹھ کر آپ نے ارشاد فرمایا تھا۔ جھارکھنڈ کی تصویر دکھائی دے رہی تھی، راجستھان نظر آ رہا تھا، ہندوستان کا کلچر، سوسائٹی 1450 سال کی بات نظر آ رہی تھی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ایک زمانہ آئے گا عورتیں ننگی ہوں گی، کپڑا پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی، لوگوں کو اپنی طرف مائل کریں گی۔ صحابہ کرام نے فرمایا یا رسول اللہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے، کپڑے ایسے کیسے؟ علماء کرام نے تفسیر بیان فرمائی 3 قسم کا لباس نہیں ہے۔ اگر کوئی عورت ان 3 قسم کا لباس پہنتی ہے تو سمجھ لو وہ عورت ننگی ہے۔ نمبر 1 لباس اتنا باریک ہو جس میں اندر کا بدن جھلک رہا ہو، نظر آ رہا ہو۔ آپ نے سفر، اللہ کا شکر ہے کہ یہاں آپ کے علاقے میں ہم نے عورتوں پر ایسا لباس نہیں دیکھا۔ شہروں میں جا کر دیکھو، دہلی میں جا کر، کانپور میں جا کر دیکھو، اتنا باریک لباس آ گیا، اندر کا بدن نظر آ رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ عورت ننگی ہے، کل قیامت کے دن تمام انسانوں کے سامنے اس طرح ننگا کیا جائے گا۔ اور فرمایا دوسری قسم کا لباس اتنا ٹائٹ لباس، فی اللغت المیواتی میواتی زبان میں اتنا کیڑا لباس جس میں یہ معلوم ہو جائے، یہ پتہ لگے فلاں عضو فلاں جگہ پر ہے، فلاں چیز فلاں جگہ پر ہے۔ سمجھ گئے ہوں گے اشارے سے میری بات؟ یہ لباس بھی لباس نہیں ہے۔ تیسری چیز علماء کرام نے بیان فرمائی ناقص لباس، کٹ آؤٹ والا لباس، آستین چڑھی ہوئی ہو، یہ اوپر کی قمیص اوپر ہو رہی ہو۔ آپ کے یہاں تو ساڑی وغیرہ پہنتی ہے، ان میں تو ایسا ادب و احترام بھی نہیں ہوتا۔ تو اگر ناقص لباس ہے، ادھورا لباس ہے جس سے پورا سطر نہیں چھپ رہا ہے، یہ لباس بھی لباس نہیں ہے۔ 1450 سال پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا۔ اب اگر کوئی عورت اس